بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماں و بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبات سے منسلک علامات قیامت، وہ نشانیاں جو ہمیں قیامت کے نزدیک لے کے جاتی ہیں. قیامت ایک عذاب ہے، عذاب کا نام ہے، اور یہ عذاب جو آنا ہے اس عذاب کے آنے کے لیے جو نشانیاں پیش کی جاتی ہیں وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. ارشاد ہوا کہ قیامت کے نزدیک شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو استعمال کیا جائے گا. زنا عام ہو جائے گا. گھروں سے گانے بجانے کی آواز آئے گی. اگر دیکھا جائے تو یہ علامات پوری ہو چکی ہیں. علاقے کے اندر خیانت اتنی بڑھ جائے گی کہ کوئی ایک ایماندار اگر کوئی ہوگا تو وہ سب جانتے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ فلاں شخص ایماندار ہے، یعنی کہ کسی پہ کوئی اعتبار نہیں. زکوٰۃ کو بطور تاوان سمجھا جانے لگے گا. مال غنیمت کو دولت تصور کی جائے اور صدقات و خیرات کو جرمانہ تاوان یہ سمجھا جانے لگے تو پھر انتظار کرنا زلزلوں کا، زمین چھانے کا اور خوفناک ہولناک آوازوں کا جو قیامت کی آوازیں ہوں گی. ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ شادی بیاہوں میں عورتیں ڈانس کریں گی، رقص کریں گی، ڈھولک کی تھاپ پہ، میوزک پہ. آج یہ شادی پوری ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے مذہبی گھرانے بھی اس میں انوالو ہیں. کوئی نہیں بچتا، وہ کہتے ہیں جی خوشی ہے تو کیا حرج ہے. کسی حرج نے ہی تو
تباہی کی طرف لے کے جانا ہے۔ شادیوں میں تو یہ کیفیت کہ کئی مہینے پہلے کانوں پر رقص کی پریکٹس کی جاتی ہے، پھر شادی کے موقع پر دلہا کا باپ اور دلہن کا باپ، دولہا کا خالو دلہن کا خالو، دولہا کا پھوپھا دلہن کا پھوپھا، دولہا کا بھائی دلہن کا بھائی، یعنی کہ اس انداز میں دولہا کی بہنیں دلہن کی بہنیں کے مقابلے میں ڈانس کرتی ہیں، رقص کرتی ہیں مختلف گانوں پر۔ اور یہاں تک حالت ہے کہ دلہن اور دلہا مجمع عام میں، جس میں اپنے بھی بیگانے بھی اغیار جیسا بیٹھے ہیں اور فلمیں بن رہی ہیں، وہاں پہ ڈانس کرتے ہیں دلہا اور دلہن۔ ہماری حالت یہ ہو گئی۔ اللہ معاف فرمائے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جب ہماری قیادت ہی ایسی ہو جائے، ایک لیڈر کہنے لگا، ایک اداکارہ کے ساتھ اس کا انٹرویو آیا، پاکستان کی رقاصہ کے ساتھ، کہ مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پہ کہ یہ واحد دلہن ہے جس نے اپنی شادی پہ خود ڈانس کیا۔ یہ پاکستان کا اسلامی مملکت پاکستان کا لیڈر ہے، قائد ہے، اور پھر توقع رکھنا اللہ کی رحمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ زنا کو معمولی سمجھا جانے لگے گا، تو زنا آج انٹرٹینمنٹ کا نام ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کر رہی ہے، اس برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، بے حیائی کو تو بے حیائی سمجھا ہی نہیں جاتا، اور بڑی بڑی محفلوں کے اندر برہنہ ہونے کو بھی برائی نہیں سمجھا جاتا۔ لباس کی حالت دیکھیں کیا کیفیت ہوتی ہے، اور مجمع عام میں، بڑے بڑے فنکشنز میں، اور مرد عورت کو استعمال کرتے ہیں اپنی خوشنودی کے لیے، اور عورت اتنی بے وقوف ہے کہ مرد کی خوشنودی میں لگی ہوئی ہے۔ پھر قیامت کے نزدیک اتنی افراتفری ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر لوگ قبر والوں پہ نشر کریں گے کہ اچھے حالات میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قبروں کی جگہ خود منتخب کر لی جائے گی، قبضہ کر لیا جائے گا، ان کو گھیر لیا جائے گا کہ یہ دادا حضور کی قبر ہے تو یہ ابا جی کی، یہ امی کی، یہ میری ہوگی، یعنی کہ اس انداز میں احاطے گھیر لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی روایات موجود ہیں۔ اور پھر قبر کی قیمت ایک غلام کی قیمت کے برابر ہو، قبر فروخت کی جانے لگی، قبر خریدی جاتی ہے، فروخت کی جاتی ہے، اور یہ سارا منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا، جو آج پورا ہو رہا ہے۔ اعتبار والو، جب یہ تم سارے مناظر دیکھ لو تو پھر انتظار کرنا زلزلوں کا، زمین کے دھنس جانے کا، سمندروں کے اوپر بڑھنے کا، پہاڑوں کا سرک جانے کا، اور اس چیخ کا جس چیخ کی وجہ سے قومیں تباہ و برباد ہوئی اور ان کے کلیجے باہر آ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وڈیرے، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، اور عرب کے اندر بھی یہی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں کہ برج الخلیفہ بنا تو دوسرے عرب ممالک کے لوگ کہنے لگے ہم اس سے بھی بڑا بنائیں گے، تو ہے کون؟ بدو، یہی چرواہے تھے سارے، بکریاں اور اونٹ چروانے والے،
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اپنے محلات تعمیر کریں گے، محل بنائیں گے۔ مدینے کے وادی جرف میں کے اندر ایک پہاڑ ہے، صحابہ کے دور میں وہ تکونی تھا، یعنی کہ اوپر چوٹی تکونی اس انداز میں، وہاں کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا، اونچا پہاڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی جرف کی اس چوٹی پر اشارہ کر کے فرمایا کہ اس چوٹی پر دجال اپنا گھوڑا اتارے گا اور یہاں کھڑا ہو کر مدینہ کی طرف دیکھے گا اور پھر ایڑی مارے گا اور مدینہ میں زلزلہ برپا ہوگا اور مدینے سے ہر منافق دجال کے پاس پناہ کے لیے چلا جائے گا، کہے گا کہ حضور بس کرو، ہم تمہارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رائی برابر بھی اس کے اندر اگر نفاق ہوا تو مدینے میں وہ نہیں رہ سکے گا، فوراً دجال کی طرف بھاگ جائے۔ اور آپ نے پھر ریشو بتائی، حیرانگی ہوتی ہے ریشو پہ، فرمایا 100 میں سے ایک مومن بچے گا، 99% وہاں چلے جائے۔ مومنوں کی کیفیت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی کیفیت، اور پھر رہنے والے کہاں؟ حرم پاک میں، حرم مدینہ میں رہنے والے 99% لوگ نفاق میں بھرے ہوئے اور 1% مومن بچے گا، 100 میں سے ایک۔ تو آج حالت وہاں وادی جرف پہ جائیں، وہاں بہت بڑا محل ہے اور کہتے ہیں کہ گورنر مدینہ کا وہ محل ہے اور اس میں ہیلی پیڈ بھی ہے، اور اس دور میں صحابہ نے آمنا وصدقنا کہا، یقین کر لیا، لیکن آج انکار کر ہی نہیں کچھ سکتا اس حدیث سے کہ جرف کے پہاڑ پر دجال اترے گا اور مدینہ کی طرف دیکھے گا اور وہاں پہ ہیلی پیڈ ہے، محل ہے۔ تو فرمان رسول پورا ہوا، اس کا مطلب دجال کے اڈے بھی بننا شروع ہو گئے ہیں، جہاں پہ اس نے پناہ لینی ہے، جہاں پہ آئے گا، ٹھہرے گا، مقابلہ ہوگا۔ اور یہ آخری مقام ہے دجال کا، دجال کا آخری مقام ہے وادی جرف کا پہاڑ، اس کا محل، کہ وہ کہے گا کون رہ گیا پیچھے، وہ کہیں گے یہ مومن رہ گیا تھا، پکڑ کر لاؤ اس کو۔ مدینے میں اور کوئی رہ تو نہیں گیا، جو مومن رہ گیا ان کو پکڑ کر لایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کو کہے گا کیا تو نے مجھے تسلیم نہیں کیا کہ میں خدا ہوں؟ وہ کہے گا نہیں۔ کیوں؟ انہیں جواب دے گا کہ میرا خدا تو بے عیب ہے، تو کانا ہے، تیری آنکھ کا پھولا بھی بتاوا نظر آ رہا ہے مجھے، تو نہیں ہو سکتا۔ اس کو ذبح کرے گا، 2 ٹکڑے کرے گا اور پھر زندہ کرے گا، پھر کہے گا اب تسلیم کیا مجھے؟ وہ کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو وہی کافر ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ذبح کر کے زندہ کرے گا۔ پھر غصے میں آئے گا اور غصے میں اس کو پھر مارنے کی کوشش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر اس مومن کو مار نہیں سکے گا، ذبح نہیں کر سکے گا۔ پھر سمجھ جائے گا کہ اب میری موت قریب ہے، یعنی کہ یہ آخری مقام ہوگا وادی جرف کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہاں محل بنے ہوئے ہیں، ہیلی پیڈ ہیں، جہاں پہ وہ آئے گا، ٹھہرے گا، اس کا ریسٹ ہاؤس بن چکا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ہمارے کہتے ہیں ہم گورنر ہاؤس ہے کہ وہاں بیٹھ کر وہ مدینے کا نظارہ کرتے ہیں، واش کرتے ہیں، جاسوسی لینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ زنا کو زنا نہیں سمجھا جائے گا، بے حیائی عروج پہ ہو جائے گی، اور
رذیل کمینے قسم کے تمہارے حکمران بن جائیں گے۔ رذیل کمینے رندے ہوئے لوگ تمہاری حکمرانی پہ آئیں گے۔ شاید آپ لوگوں کی نظر سے خبر گزری ہے نا، ایک ٹرانسجینڈر جو نسل تبدیل کرنے والا بل تھا، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اور ہم میں سے جو بھی چاہے اپنے آپ کو لڑکی کنسیڈر کر دے، نادرا میں جا کے درج کروا لے میں لڑکی ہوں تو لڑکیوں میں رہے گی۔ اس کے بارے میں جو فلم بنائی گئی وہ فلم حکومت پاکستان نے ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھی جائے گا، اور تمہارے حکمران کمینے ذہن کے اور رذیل قسم کے ہوں گے۔ تو مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ اور ہم لوگ پھر بھی گنگاتے ہیں۔ شخصیت پرستی جب تک ہمارے ذہنوں سے نہیں نکلے گی، ہم ہر برائی کو، اپنے ہر بڑے کی برائی کو برا نہیں کہیں گے، اور یہ قیامت کی نشانی بھی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت پہ ایک ایسا دور آئے گا کہ برائی کو برائی نہیں سمجھی جائے گی، پھر لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی کریں گے، ان کی دعاؤں کو ان کے چہروں پہ مار دیا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو احادیث سے نتیجہ نکلتا ہے، اگر دعا قبول نہ ہو تو اپنے اعمال پہ غور کرنا ہوگا کہ کہیں میں نے ایسی حرکت تو نہیں کر بیٹھا کہ میں برائی کو برائی نہ سمجھ پائے۔ فرمان رسول ہے جو شخص برائی کو برائی نہیں سمجھے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کو اس کے چہرے پہ مار دی جائے گی۔ تو اپنے اعمال پہ غور کرنا ہوگا، اور ہم لوگ، ہماری حرکتیں، ہماری کرتوتیں، ہمارا کردار، یہ سارے کا سارا علامات قیامت بن چکا ہے۔ اور پھر فرمان رسول کہ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی پھر ایک حکمران اپنی مدد کے لیے پکارے گا، اور وہ یمن کا حکمران ہوگا، یمن کا حکمران ہوگا۔ یاد رکھیے یمن ایسا علاقہ ہے جو مسلمانوں نے جنگ کر کے فتح نہیں کیا، وہاں کے سردار مسلمان ہوئے، پورے کا پورا علاقہ ہی مسلمان ہو گیا، یعنی کہ فتح نہیں کرنا پڑا، لڑائی نہیں لڑنا پڑی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک یمن کا حکمران جس کا نام منصور ہوگا، نام بھی بتا دیا، اور جانتے ہو کون ہے حکمران؟ منصور الہادی۔ آپ نے فرمایا کہ منصور نامی حکمران تمہیں مدد کے لیے پکارے گا، اے مسلمانوں جس کے کان تک اس کی آواز پہنچے اس کی مدد کرنا اس پہ واجب ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت، اس کی مدد کرنا تو مسلمانوں پہ واجب ہو جائے گا۔ پھر اے مسلمانوں، طیبہ والو، تم ایک ہی وقت میں 3 جگہوں پہ لڑائی کرو گے، یمن میں، شام میں اور عراق میں، ایٹ اے ٹائم 3 مقامات پہ جنگ، اور پھر تم ایک معاہدہ کرو گے رومیوں کے ساتھ اپنے مشترکہ دشمن سے لڑائی کے لیے، اور رومی جنگی معاہدہ کریں گے، تمہارے دفاع میں آئیں گے، 80 جھنڈوں پر مشتمل، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہو، 9,60,000 یہ نیٹ آف فوج، وہ آئیں گی اور تم مشترکہ دشمن سے لڑو گے۔ اس کا نعرہ ہوگا ان الحکم الا للہ، اور یہ ایک حزب اللہ تنظیم ہے جس کے جھنڈے پہ یہ نعرہ ہے، جھنڈے پہ یہ نعرہ لکھا ہوا ہے۔ تو کون ہی جھنڈا ہے، میں نام نہیں لوں گا کس مسلک کا ہے، خود سمجھ آئیے گا۔ پھر پچھلے دنوں اسی مہینے کی بات ہے، ایران نے دھمکی دی تھی کہ میں کسی وقت بھی سعودیہ پر حملہ کر کے
اپنے کسٹڈی میں لے لوں گا۔ اور یہی خواہش ترکی کی بھی ہے کہ ترکی بھی چاہ رہا ہے کہ 2024 تک میرا اکھنڈ ترکی بن جائے، ترکی سلطنت وہی خلافت میری بحال ہو۔ جو انگریزوں نے 100 سال کا معاہدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اسی طرح سعودیہ میرے باج گزاری میں آ جائے، اور ایران اس کو لالی پاپ دے رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یعنی کہ سعودیہ کو زیر کرنے کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم معاہدہ کرو گے رومیوں کے ساتھ مشترکہ دشمن سے لڑنے کے لیے۔ اور جو بائیڈن نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ایران نے سعودیہ کی طرف دیکھا تو ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ کیا پیش خیمہ ہے۔ اور فرمان رسول کے مطابق یہ جنگ امام مہدی کے آنے کی نشانی ہوگی، امام مہدی کے ظاہر ہونے کی نشانی ہوگی۔ اور یہ کتنا عرصہ جاری رہتی ہے اس کی کوئی حدیث نہیں کہ یہ 30 سال 25 سال یا 20 سال جاری رہتی ہے، یا 10 سال، یا پہلے سال یہ ہو یا ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ان کی پلاننگ ہے کہ کافی لمبی جنگ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنا پھیلی ہوئی جنگ ہوگی کہ اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکے۔ پرندہ مینس نو فلائی زونز قرار دے لیں۔ پتھر برسائے جائیں گے، آگ برسائی جائے گی۔ اے طیبہ والو، میری امت میرے جانے کے بعد ایک شہر بسائے گی جس کا نام بصرہ رکھے گی۔ بصرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ تم اس میں اور اس کے نواحی علاقوں میں نہ جانا، نہ وہاں کا پانی پینا، نہ کھجور کھانا، کیونکہ وہ زہریلی ہو چکی ہوگی۔ تو پھر اللہ تمہیں فتح دے گا۔ جب فتح دے تو عیسائی کہے گا یہ ساری کی ساری فتح جو حاصل ہوئی ہے یہ صلیب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ طیبہ والو، پھر تمہاری اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ پھر جزیرہ عرب پہ وہ عیسائی اور یہودی دونوں مل کر قابض ہو جائیں گے۔ صرف حرمین شریفین 2 شہر ہوں گے جہاں پہ فرشتے تعینات ہوں گے، اور ان 2 شہروں میں وہ داخل نہیں ہو پائیں گے۔ باقی پورے جزیرہ عرب پہ وہ قابض ہوں گے۔ وہاں شہر بھی بن رہا ہے۔ اسرائیلی ایک بہت بڑا شہر بھی بنا رہے ہیں، دنیا کے سب سے بڑا شہر، اور جس میں دجالیت ہوگی۔ دجال ایک شخص کا نام ہے، دجال ایک شخص کا نام ہے، اور دجالیت اس کے سسٹم کا نام ہے۔ اور سسٹم کیا؟ جہاں چاہے بارش برسا لے۔ ہاتھ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ جہاں چاہتے ہیں بارش برسا لے۔ میرے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ اب تو پودا اگانے کے لیے، فصل کے لیے مٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیشے میں بیج رکھیں، اوپر وہ جو ان کی مخصوص دوائی ہے اس کا ایک قطرہ رکھیں، اور 24 گھنٹے کے بعد پودا لیں، اور گھڑے کے اندر ٹماٹر کے بیج پھینکیں، اوپر سے وہ دوائی ڈالیں، اور جتنی خواہش ہو اتنے موٹے ٹماٹر آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر لیں۔ یہ کیا ہے؟ دجالیت ہے۔ یہ دجالیت ہے۔ گو اس کو ہم ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں اور سائنس کی ترقی کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مہدی آئے گا نا تو مہدی کے ساتھ برابر دجال ظاہر ہوگا، اور دجال پوری زمین کے کونے کونے تک پہنچے گا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں پہ دجال نہ جائے۔ اور پھر سارے کا سارا ڈیٹا انسان کا اس کے پاس ہوگا۔ وہ کیسے؟ بندے کو دیکھے گا، کہے گا تیرا نام یہ ہے، بولے گا میرا نام یہ ہے۔ تیرے دادے کا نام یہ تھا، یہ تھا۔ ماں کا، دادی کا یہ تھا۔
فلاں علاقے میں رہتا ہے، تیری اتنی انکم ہے، اتنی انکم ہے، وہ بڑا پریشان ہوگا، کہے گا واقعی تو خدا ہی ہے، منبع کرامات بن گیا نا۔ حالانکہ ہوگی کیا چیز؟ ایک سم جس کے اندر 22 کروڑ عوام کا ڈیٹا موجود ہے، نادرا کے پاس ایک سم ہے، ڈیٹا موجود ہے، اور یہاں ایئرپورٹس پہ آپ لوگ جو آئے گئے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ آنکھیں سکین ہو رہی ہیں، آنکھ سکین ہوتی ہے آپ کی، پورا ڈیٹا سامنے آ جائے گا کہ یہ مسٹر فلاں ہے، اور وہی آنکھ سکین ہوئی پوری دنیا کے ایئرپورٹس پہ ہوگی، اور جہاں پہ بھی آپ کیمرے کی طرف دیکھیں گے آپ کا ڈیٹا سامنے ہوگا۔ اور دجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 70,000 یہودی اس کی اتباع کر لیں گے، اس کے پیروکار ہوں گے، اس کے نوکر ہوں گے۔ اور جو اس وقت ٹیکنالوجی ساری کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس۔ جب بل گیٹس ہی اس کا تابع دار ہوگا، فرمانبردار ہوگا، ساری ٹیکنالوجی دجال کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ہو سکتا ہے اس کے آنکھ میں کوئی ایسا لینس ڈالا ہو جو کیمرے کی نسبت ہو کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سارا ڈیٹا سامنے لے آئے، کیا پتہ، لیکن وہ بیوقوف خوب ہم لوگوں کو بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کے شر سے، اس کی دجالیت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ٹاپک انشاءاللہ چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔